کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، جام بحق کانکنوں کی تعداد 34 ہو گئی، 30 لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں، زیادہ تر کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ دھماکے کے وقت کان میں 42 مزدور موجود تھے۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز شعیب نوشروانی نے کہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں انتہائی دشوار حالات کے باوجود بھی آپریشن مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متاثرہ کان میں پھنسے دیگر مزدوروں تک رسائی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جام بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔ صدر، وزیر اعظم اور سینیٹر شہری رحمان کا افسوسناک حادثے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت۔ مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ بلوچ قوم کو لا حاصل جنگ کی جانب دھکیلا گیا۔ جنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کبھی دہشت گردی کے سامنے جھکیں گے بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تقریب سے خطاب۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے مذموم عزائم ناکام ہوں گے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، شہید کا رتبہ بہت بلند ہے، یہ ملک تا قیامت رہنے کے لیے ہے، شہداء پر سیاست قابل قبول نہیں۔ بلند ترین چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کوہ پیما حادثے کا شکار ہو گئے، 4 کوہ پیماؤں کی اموات کی تصدیق، مزید 6 لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ واقعے کے بعد تمام کوہ پیماؤں سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بین الاقوامی دستے میں پاکستان، نیپال، امریکہ، چین اور دیگر غیر ملکی کوہ پیما شامل ہیں۔ ایران کا کویت میں امریکی علی السالم اڈے پر حملے کا دعویٰ۔ علی السالم امریکی اڈے پر 2 ڈرون حملے، ہینگرز اور ایندھن ڈپو تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطہ چھوڑنے تک امریکی فوج پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ کویت کے عوام جان لیں کہ امریکی قبضہ ختم ہونے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گزشتہ روز قشم جزیرے میں رہائشی عمارت پر امریکی حملے کے جواب میں کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا، پاور جنریٹرز، نیویگیشن سسٹمز اور انتظامی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا کہ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل کو بھی وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے تاکہ غزہ کو مستقبل میں حملوں کے اڈے کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے۔ ادھر حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار، غزہ معاہدہ اسرائیلی انخلا سے مشروط قرار دے دیا۔ کہا کہ اسرائیل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو ہی معاہدے پر عمل درآمد ہوگا، ہتھیار اسرائیل یا کسی غیر فلسطینی فریق کے حوالے نہیں کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 پر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی امور سے متعلق بریف کیا جائے گا۔ اور مری میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ عمارت خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میونسپل کارپوریشن مری نے عمارت کو پہلے ہی خطرناک قرار دیا تھا۔ ملکہ کوہسار میں مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، جام بحق کانکنوں کی تعداد 34 ہو گئی، 30 لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں، زیادہ تر کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ دھماکے کے وقت کان میں 42 مزدور موجود تھے۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز شعیب نوشروانی نے کہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں انتہائی دشوار حالات کے باوجود بھی آپریشن مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ متاثرہ کان میں پھنسے دیگر مزدوروں تک رسائی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ جام بحق مزدوروں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ غفلت یا کوتاہی ثابت ہوئی تو کارروائی کی جائے گی۔ صدر، وزیر اعظم اور سینیٹر شہری رحمان کا افسوسناک حادثے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت۔ مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔
बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेला गया। जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं, कभी दहशत गर्दी के सामने झुकेंगे भी नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकरीब से खिताब। सरफराज भुट्टी ने कहा कि मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम होंगे। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, शहीद का रुतबा बहुत बुलंद है, ये मुल्क ता क़यामत रहने के लिए है। शहदा पर सियासत काबिल कबूल नहीं। बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोपैमा हादसे का शिकार हो गए। 4 कोपैमाहों की अमवात की तस्दीक। मजीद 6 लापता कोपैमाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वाक़े के बाद तमाम कोपैमाओं से राबिता मुनक़ता हो गया था। बैनुल अक़वामी दस्ते में पाकिस्तान, नेपाल, अमरीका, चीन और दीगर गैर मुल्की कोपैमा शामिल हैं। ईरान का कुवैत में अमरीकी अली अल सालेम अड्डे पर हमले का दावा। अली अल सालेम अमरीकी अड्डे पर 2 ड्रोन हमले, हैंगर्स और ईंधन डिपो तबाह किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ता छोड़ने तक अमरीकी फ़ौज पर हमले जारी रखे जाएंगे। कुवैत के अवाम जान लें कि अमरीकी कब्ज़ा ख़त्म होने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गुज़िश्ता रोज़ क़िश्म जज़ीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज ने बहरीन में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया। पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इंतज़ामी इमारतों को नुकसान पहुँचा। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा कि मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीक़े से नाफिज किया जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को भी वो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी जिसका वो मुतालबा करता है, ताकि गजा को मुस्तक़बिल में हमलों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न किया जा सके। उधर हमास का गैर मुसल्लह होने से इनकार। गजा मुआहिदा इसराइली इनखला से मशरूत करार दे दिया। कहा कि इसराइल अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा तो ही मुआहिदे पर अमल दरामद होगा। हथियार इसराइल या किसी गैर फ़लस्तीनी फ़रीक के हवाले नहीं करेंगे। DGISPR आज दोपहर 3:15 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। और मरी में शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग। 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। इमारत खाली होने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मरी ने इमारत को पहले ही खतरनाक करार दिया था। मलका कोहसार में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।